میں ہم بات کر رہے ہیں اس میں پلیز میوٹ کر دیجیے گا کہ ہم بات کر رہے تھے دین اور دنیا کے حوالے سے، اور اس میں ہمارا جو مین ٹائٹل آپ کہہ سکتے ہیں وہ یہ تھا کہ دین اور دنیا دونوں ساتھ چلنے والی حقیقتیں نہیں ہیں، اور انسان اس زندگی میں یا دیندار ہوتا ہے یا دنیا دار ہوتا ہے۔ لیکن اس جملے کو سمجھانے کے لیے آپ نے خود دیکھ لیا، ملاحظہ کر لیا کہ کافی دقت کرنا پڑی اور آیات قرآنی کی گہرائیوں میں اترنا پڑا، کیونکہ دنیا کے حوالے سے قرآن کریم نے ہم کو جو ڈیفینیشنز دی ہیں وہ ایک بہت پرٹیکولر اور اسپیسیفک اس کا پورا کانٹیکسٹ ہے اور کنسیپٹ ہے۔ تو اس کو سمجھے بغیر لفظ دنیا ہم اپنی عام اور روزمرہ کی زبان میں جس طریقے سے استعمال کرتے رہتے ہیں تو وہ ایک خاصا کنفیوزنگ سا ہی سینیریو جنریٹ کر دیتی ہے، اور اس میں کوئی خاص ہم کو سمجھ میں نہیں آتا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ تمام چیزیں آپ کو بالکل واضح ہو گئی ہوں گی۔ سوالات ابھی بھی ویلکم ہے، اور میں انشاءاللہ تھکوں گا نہیں سوالات کے جوابات دینے سے۔ تو حیات دنیا آپ سمجھ گئے کہ دنیا حیات ہے، یعنی دورانیہ ہے، ڈیوریشن ہے، اس میں ایٹرنیٹی نہیں ہے، دوام نہیں ہے، اور یہ زندگی جو ہم گزارتے ہیں، اور اس میں جو بہت بڑا فرق آ رہا ہے وہ یہ آ رہا ہے کہ دنیا سے مراد سماوات و ارض نہیں ہے، یعنی یہ زمین فزیکل ورلڈ حیات دنیا سے مراد نہیں ہے، بلکہ حیات دنیا سے مراد کہ وہ تمام کی تمام چیزیں کہ جو ہم اپنی زندگی میں کرتے ہیں، یعنی مثال کے طور پر ہماری لائف کا جو پورا اسپین ہے، بچپن، لڑکپن، جوانی، بڑھاپا، پھر اس کے بعد ہم جو کام کرتے ہیں، شادی بیاہ، نکاح، اولاد، جاب، کاروبار، مال جمع کرنا، مال خرچ کرنا، یہ مراد ہے۔ اور اس کو حقیقتاً جو کہا گیا، میں نے وہ آیتیں بھی آپ کے سامنے رکھ دی تھی کہ جس میں کہا گیا کہ یہ تمام کی تمام چیزیں جس میں تمہیں اس دنیا کی زندگی میں انوالو کیا گیا ہے، اس بات کو بہت غور سے مد نظر رکھیے گا کہ یہ خدا کا بنایا ہوا نظام ہے، یعنی جس کو خدا کہہ رہا ہے نا کہ یہ لہو و لعب یہ چیز ہے، تو لیکن اس کے اندر بھی ایک پرپز ہے۔ اور اس میں علامہ طباطبائی نے ایک بہت اچھا جملہ کہا تھا کہ حیات دنیا لعب ہے، لیکن خدا یا اس کا پیدا کرنے والی ہستی لاعب نہیں ہے۔ لاعب یعنی لعب کرنے والا۔ یہ لعب کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس میں بھی ایک پرپز ہے، اس کے اندر بھی ایک اس کا ایک نتیجہ خیز ایک انجام کی طرف لے جانے والا ہے، اور وہ آیتیں میں نے آپ کو دکھائی تھیں کہ انما اموالکم و اولادکم فتنۃ، یا سورہ فجر کی جو آیتیں ہیں کہ جس میں یہ کہا گیا ہے کہ وَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ، کہ جو بھی مال اور اکرام اور نعمتیں ملتی ہیں وہ بھی بلا ہے، وَإِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، اور جب رزق میں تنگی آ جاتی ہے وہ بھی بلا اور آزمائش ہے۔ مال اور اولاد بھی فتنہ اور آزمائش ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تمام کی تمام چیزیں جو کہ لہو و لعب ہیں، اس کا معنی ہم نے آپ کو تفصیل سے بتا دیے تھے، اور اس کی امپلیکیشنز بھی۔ تو جو اگر اس لہو و لعب میں پھنس جائے کا مطلب یہ کہ اس کو اصل سمجھ کر اپنی زندگی کی توانائیاں اور اوقات اس کی خدمت میں صرف کر دے، وہ دنیا دار ہے۔ یہ حقیقی تعریف ہے دنیا دار انسان کی۔ جو لہو و لعب سے باہر نہ آ سکے تو اس انسان کی نماز، روزہ، مجلس، نظر، عبادات وہ بھی دنیا ہے، دین نہیں ہے۔
اور جو بندہ خدا لہو و لعب سے باہر آ جائے، زندگی کی حقیقت کو مد نظر رکھتا ہو، جانتا ہو، معرفت رکھتا ہو، اور جو بھی اس زندگی کی حقیقت کو جانے گا، وہ سب سے پہلے کام کرے گا اپنے نفس کا تزکیہ۔ یعنی کیا مطلب؟ کہ اگر ہم ایک اور طریقے سے اسی پیرائے میں نفس کے تزکیے کو دیکھنے کی کوشش کریں، تو تزکیہ نفس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنے نفس کو لہو و لعب کے اثرات سے پاک کرنا اور پاک رکھنا۔ تو وہ بندہ خدا سب سے پہلے اپنے تزکیہ نفس پر محنت کرے گا، اور جو کچھ بھی چیزیں ہیں، مال اور اولاد اور اموال اور اسٹیٹس اور شہرت اور لائف کا جو بھی ٹائم ہے، ان تمام چیزوں کو اپنی آخرت بنانے میں اور رضا خدا میں صرف کرے گا۔ تو اس انسان کا بازار میں جانا، کاروبار کرنا، جاب کرنا، وہ بھی دین ہے۔ تو اس بنا پر انسان یا دیندار ہوتا ہے یا دنیا دار ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ کرائٹیریا میں نے اس کو دہرا دیا کہ آپ اچھے طریقے سے اس کو ذہن نشین فرما لیں، اور اس بنیاد پر اپنی زندگیوں کو انشاءاللہ ڈیولپ کرنے کی کوشش کریں۔ تو ہم یہاں تک پہنچ گئے تھے کہ پچھلی دفعہ ہم نے آخرت پہ بات کر لی، اور دنیا ورسز آخرت دونوں کی زندگیوں کو سمجھ لیا کہ کیا ہے۔ اور یہ بھی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا تھا کہ جو لوگ دنیا سے آخرت میں منتقل ہو رہے ہیں، وہ 3 قسم کے لوگ ہیں، یعنی بیسیکلی 2 کیٹیگریز ہیں، اور وہ ہم نے پچھلی دفعہ آپ کو سورہ واقعہ کے حوالے سے بھی بتا دیا تھا، لیکن الٹیمیٹلی 3 بن جاتے ہیں کہ اصحاب شمال، اصحاب یمین، اور سابقون السابقون اولئک المقربون۔ تو جو مقربون ہیں وہ حامل رضوان الہی ہیں، جو اصحاب یمین ہیں وہ مغفرت و شفاعت پروردگار کے بنا پر جنتوں تک پہنچنے والے ہیں، اور اس سے ہٹ کے جو کفار و مشرکین و منافقین اور منکرین ہیں، ان کے لیے عذاب شدید تیار ہے آخرت میں۔ اور عذاب کا معنی بھی ذہن میں رکھیے گا، جو میں نے عذب سے آپ کو بتایا تھا کہ عذاب کا معنی مار کٹائی نہیں ہوتی ہے، اگرچہ کہ بعد میں وہ چیز آ سکتی ہے، لیکن عذاب کا حقیقی معنی یہ ہوتا ہے کہ جس جگہ پر تم نے اپنے لیے مٹھاس اور مزہ اور سرور دیکھنا چاہا تھا، وہ مزہ کڑواہٹ سے بدل جاتا ہے، وہ مزہ اسپوائل ہو جاتا ہے، وہ سرور جو ہے وہ اضطراب اور تکلیف سے تبدیل ہو جاتا ہے۔ یہ حقیقتاً عذاب ہے۔ ٹھیک ہے، اب اس کو آخری جملے کو دیکھتے ہیں، اور پھر آج بات مکمل کر لیتے ہیں اس ٹاپک پر۔ اور جیسا میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ انشاءاللہ پھر میں نہج البلاغہ سے بھی کچھ جملے آپ کو سناؤں گا، کیونکہ نہج البلاغہ میں امام علی علیہ السلام نے دنیا کے حوالے سے بہت بہت ارشادات ہیں آپ کے، تو تھوڑا سا اس کو بھی دیکھیں گے۔ تو آخری جو حصہ ہے، اور یہ بھی بڑا اہم ہے، سورہ حدید کی آیت نمبر 20، کہ شروع بات ہوئی تھی کہ حیات دنیا لعب و لہو یا لہو و لعب کے سوا کچھ نہیں، اور اینڈ اس پر ہو رہی ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ ترکیب وہی ہے، وما، جیسے یہاں آیا تھا وما، اور نہیں ہے، الحیات الدنیا، یعنی جس حیات دنیا کی ہم نے بات کی ہے۔ جب الف لام لگتا ہے تو اس میں کئی پاسبلٹیز آتی ہیں اور آ سکتی ہیں۔ ایک پاسبلٹی یہ ہے کہ یہ پرٹیکولر ناؤن بنا دیتا ہے، یعنی الحیات الدنیا، کہ اس حیات دنیا کی بات ہو رہی ہے جس کی تفصیل ہم تم کو ابھی پیچھے بتا کر آ رہے ہیں، وہ حیات دنیا۔ اور یہ ال جو ہے یہ حصر کا کام بھی انجام دے سکتا ہے۔ حصر کا مطلب ہے حصار کر دینا، سراؤنڈ کر دینا، ایک باؤنڈری کھینچ دینا کہ سب کچھ اس کے اندر ہے، کہ جو جو کچھ بھی حیات دنیا ہے اس کی بات ہو رہی ہے، جو کچھ بھی حیات دنیا میں آتا ہے اس کی بات ہو رہی ہے۔ تو یہ دونوں باتیں سمجھی جا سکتی ہیں ال سے، جو حیات دنیا پر آ رہا ہے، حیات الدنیا۔
وما اور اللہ، یہ ترکیب بھی میں نے آپ کو بتائی تھی جو پہلے سورہ عنکبوت کی آیت میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ اگر نہیں اور مگر، یہ کہ یہ ترکیب جب مل جائے گی تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے سوا اور کچھ نہیں ہے، نتھنگ بٹ دس. اور وہ کیا ہے اب جو بیان ہو رہا ہے کہ نتھنگ بٹ متاع الغرور. متاع یعنی سرمایہ اور غرور یعنی دھوکہ. ٹھیک ہے، غرور کا مطلب اکڑنا نہیں ہے. غرور عربی زبان میں کہتے ہیں دھوکے کو، فریب کو، ڈسپشن کو، کہ یہ ایک دھوکے کا سرمایہ ہے. یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ حیات دنیا میں جو کچھ بھی جمع کرتے رہو گے اس کے نتیجے میں تمہیں ملنے والا کچھ بھی نہیں ہے. یہ دھوکہ اور فریب ہے کہ جسے تم جمع کر رہے ہو، نہ کہ کوئی ریئل اور حقیقی سرمایہ ہے کہ جو تمہارے ہاتھوں میں آ رہا ہے. ایک آیت میں آپ کو اور مجھے یاد آ رہی تھی، ہاں یہ بالکل سورہ کہف کے شروع میں ہے، آیت نمبر 7 اور یہ بھی بڑی امپورٹنٹ انفارمیشن ہے ہمارے پاس کہ انا جعلنا ما علی الارض زینتا لہا. انا جعلنا، آپ لوگ اپنے سامنے قرآن کھول کے بھی دیکھ سکتے ہیں اس آیت کو. آیت نمبر 7 ہے، 7 سورہ کہف. انا جعلنا ما علی الارض، کہ بے شک ہم نے قرار دیا ہے جو کچھ بھی زمین پر ہے، زینتن لہا، اسے ہم نے زمین کی زینت قرار دیا ہے. یعنی جو کچھ بھی زمین پر ہے کہ باغ، پھل، پھول، معدنیات، کیونکہ انسان معدنیات وغیرہ سے ہی نا، سونے چاندی اور انہی سب چیزوں سے اپنے آپ کو زینت دے رہا ہوتا ہے، یا اور گہرائی میں ہیرے یا سمندروں کے اندر کچھ موتی سیپی. جو کچھ بھی زمین پر ہے ان میں سے ایک چیز بھی تمہاری زینت نہیں ہے. اس بات کا دھیان رکھنا. انا جعلنا ما علی الارض زینتا لہا، وہ سب کا سب زمین کی زینت ہے. اور اسی بنا پر وہ احمق شخص جو زمین کے سرمائے کو اپنی زینت یا اپنا سرمایہ سمجھ کر جمع کرتا ہے، زمین یہاں سے نکلتے وقت ایک ایک چیز اس سے نکلوا لیتی ہے اور اتروا لیتی ہے. یہ بات ہم سب کی نظر کے سامنے ہے کہ وہ بینک بیلنس ہوں یا ہیرے جواہرات کے ڈھیر ہوں. جتنے بڑے بڑے بادشاہ تھے، اب ہمیں تو اتنی توفیق نہیں ہے ہیرے جواہرات اور سونے چاندی کے ڈھیر جمع کرنے کی، لیکن بادشاہوں نے تو یہ کام کیے. کہاں گیا وہ سب کچھ؟ دوسروں کے ہاتھ میں آ گیا، کسی نے لوٹ لیا، کہیں کچھ چلا گیا. تو جو بھی ہے، کیونکہ یہاں بھی زینت کی بات ہوئی ہے اس آیت میں بھی، تو جو بھی ہے وہ زینتاً لہا ہے. تو پھر تمہاری زینت کیا ہے؟ تمہاری زینت ایمان اور عمل صالح ہے. تمہاری زینت پاکیزہ کردار ہے. تمہاری زینت حسن عمل ہے. اسے جمع کرو، وہ تمہارا سرمایہ ہے. اس اپنے سرمایہ کو، اپنی زینت کو لے کر اپنی زندگی میں خیر اور عافیت و سلامتی کے ساتھ داخل ہو. یہ دنیا کا مال اگر تم اپنی زینت سمجھ کر جمع کرتے رہو گے، تم چور کہلاؤ گے کہ دوسرے کا مال سمیٹ رہے ہو اور بھر رہے ہو. تو وہ سب نکلوا لے گا تم سے، کچھ بھی نہیں تمہارے ساتھ جائے گا. لیکن کیونکہ اتنے عرصے میں تم نے اپنے مال کی طرف سے بے خبری اور کوتاہی برتی، تو جب اپنا دامن دیکھو گے تو خالی پاؤ گے. ٹھیک ہے. اور اس کا پرپس کیا ہے کہ یہ جو ارض اور اس کا پورا نظام ہم نے بنایا ہے، جو کچھ بھی اس پر ہے، یہ زینت زمین ہے. تمہارے لیے اس کا پرپس کیا ہے؟ لِنَبْلُوَهُمْ، تاکہ ہم لوگوں کو بلا میں انہیں آزمائیں. کس بات میں آزمائیں؟ اَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ ان میں سے کون عمل کے بارے میں احسن ہے. احسن کا مطلب کیا ہے
کہ کس کا عمل زیادہ حسن رکھتا ہے. ٹھیک، اس کا میں پہلے بھی آپ کو کچھ آئیڈیا میرا خیال ہے کہ ہم دے چکے ہیں، بات کر چکے ہیں. اور انشاءاللہ آگے جب ہم اخلاق قرآنی کے اوپر بات کریں گے تو یہ ورڈ جو ہے نا یہ بار بار آئے گا، تو اس کو اور تفصیل سے ذکر بھی کر لیں گے، دوہرا بھی لیں گے. تو بات سمجھ میں آ گئی کہ یہ جو زینت ہے، یہ زمین پر جو کچھ بھی ہے وہ ہمارے لیے وسیلہ امتحان اور آزمائش ہے، اور کچھ بھی نہیں ہے. اور یہ سب مال زمین ہے اور اس کی زینت ہے. تو اتنے بیوقوف مت بنو کہ اس کو پکڑ پکڑ کے جمع کرتے رہو اور سمجھو کہ یہ میری زینت ہے، میں بہت بڑا ہو رہا ہوں اس جمع آوری سے، اس ذخیرہ اندوزی سے. تو یہ کیا ہے؟ یہ دھوکہ ہے کہ جو حیات دنیا ہے لعب و لہو، یہ سوائے متاع غرور کے کچھ نہیں ہے. یہ بہت بڑا دھوکہ ہے کہ انسان زمین کے سرمایہ کو اپنا سرمایہ سمجھ کر جمع کرتا رہے، اور جو اس کا اپنا مال و متاع ہے اس کی جمع آوری سے غافل رہے. تو اکثریت انسان جو ہیں وہ اس حیات دنیا میں اس دھوکے کے اندر پھنسے ہوئے ہیں. یعنی اگر اس لعب و لہو سے باہر نہیں آئے، اگر اسی کے دائرے کے اندر رہے، جیسا میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ بھنور ہے، یہ ایک پورا بھنور ہے جو انسان کو کھینچتا چلا جاتا ہے اپنے اندر. اگر خدا نہ خواستہ انسان اپنے آپ کو بچانے کی کوشش نہ کرے تو پھر اس دھوکے کے اندر ہی پھنس کے بندہ ختم ہو جاتا ہے. میں اس کو تھوڑا سا اور سپلیمنٹ کر دیتا ہوں کہ یہ غرور والی بات جو ہے نا یہ قرآن کریم میں اور جگہوں پر بھی آئی ہے. کہ سورہ فاطر میں آیت نمبر 5 جو اوپر آپ کو گرین میں نظر آ رہی ہے کہ یا ایوہ الناس، اور یہاں پر بات تمام انسانوں سے ہو رہی ہے. ٹھیک ہے کہ یہ بیانات جو ہے نا یہ تمام انسانوں کے لیے. اس کو میں نے پہلے بھی پوائنٹ آؤٹ کرایا تھا کہ یہ گفتگو جتنی بھی ہے یعنی خدا نے ایسا نہیں کیا ہے کہ خالی کسی مخصوص گروپ کو یہ معرفت دی ہے، بلکہ دنیا کی حقیقت سب کو سمجھائی ہے کہ جس دنیا میں تم ہو اس کی کیا حالت ہے، وہ کیا کیفیت ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو دھوکے میں رکھ کے یہاں پہ نہیں بھیجا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ کسی فریب میں مبتلا رہیں اور غلط ڈائریکشن میں چلتے رہیں اور بعد میں جا کے انہیں پتا چلے کہ وہ سارا کام خراب ہو گیا ہمارا. تو بالکل کلیئر ورڈز میں خدا تعالیٰ نے ہم کو یہ بتا دیا ہے کہ جس زندگی میں تم ہو وہ کیا ہے. اب اگر کوئی اس کو پڑھے ہی نہیں، جیسے میں اکثر بات کرتا ہوں کہ ہمارا جو سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ جو ہماری اصل سورس ہے اسی کو ہی نہیں دیکھتے اٹھا کے، اسی سے ہی سیکھنے کی کوشش نہیں کرتے. یعنی قرآن کریم سے دوری اتنی زیادہ ہے کہ ظاہر ہے کہ اب اس کے لیے خدا و رسول کیا کریں اگر یہ رویہ ہو تو. بہرحال سورہ فاطر کی آیت یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق، یہ وعدہ خدا کیا ہے کہ ایک دن تم حساب کے میدان میں حاضر کیے جاؤ گے، تمہاری زندگی کا حساب لیا جائے گا، اور جو کچھ بھی تم عمل کرتے ہو یا جو کچھ بھی تم اپنا ایمان ڈیولپ کرتے ہو، یہ سب کی سب چیزیں تمہارے لیے ایک نتیجہ دیتی ہیں اور دیں گی. ٹھیک ہے، یہ وعدہ الہی ہے کہ یہ سب ایسے ہی فالتو بیکار نہیں بنا ہوا ہے کہ جس کا جو دل چاہے کرتا پھرے. فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، تو تم وعدہ خدا کو فراموش نہ کرو اور اس بات کی طرف سے ہوشیار رہنا کہ حیات دنیا تمہیں غرور میں یعنی دھوکے فریب میں مبتلا نہ کر دے، کہ تم اس کے لہو و لعب والے پہلو میں اس طریقے سے پھنس کے رہ جاؤ کہ وعدہ الہی فراموش ہو جائے. ایک یہ دھوکہ، یہ وہی اسی کو ہی آپ ملا سکتے ہیں کہ حیات دنیا متاع غرور کے سوا کچھ بھی نہیں. اور یہاں پر ایک اور بات بھی ایڈ ہو رہی ہے، وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ،
اور اللہ کے بارے میں تمہیں غرور یعنی خود دھوکہ فریب دھوکے میں مبتلا نہ کر دے۔ تو وہ کون ہے جو مجسم دھوکہ ہے؟ کیونکہ حیات دنیا میں تو دونوں پہلو نکلتے ہیں کہ آزمائش ہے، اگر آپ نے اپنی معرفت درست کر لی، اپنے طریقے درست کر لیے، تو یہ حیات دنیا آپ کے لیے فائدہ مند بھی ہو جائے گی، یعنی یہی زندگی۔ پھر ہم لہو و لعب سے نکل آئیں گے اور حقیقتاً دیندار بن جائیں گے، اس سے سرمایہ آخرت اکٹھا کریں گے۔ لیکن وہ کون ہے جو مجسم دھوکہ ہے؟ وہ شیطان ہے اور شیطانی لشکر ہے، کہ اللہ کے بارے میں وہ تمہیں فریب میں مبتلا نہ کر دے، جو مجسم دھوکہ ہے، جس میں کوئی پہلو ہمارے لیے خیر کا نہیں ہے، جو ہمارے لیے خیر والی خیر اگرچہ کے ہے، لیکن وہ اس طریقے سے خیر ہے کہ شیطان ہمارے لیے زندگی میں ریزسٹنس اور رکاوٹیں کھڑی کرتا ہے۔ شیطان ہمیں اپنے وسوسوں کے ذریعے سے دھوکے میں اور غلط رستوں پہ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو ہم جب اس ریزسٹنس کے خلاف کامیابی حاصل کر لیتے ہیں تو ہماری ترقی ہوتی ہے۔ اس لحاظ سے شیطان بھی ہمارے لیے فائدہ مند ہے، لیکن بذات خود جو ہے وہ شیطان ہمارے لیے سوائے برائی اور فریب کے اور کچھ نہیں لے کر آتا۔ ٹھیک ہے، تو یہ دو چیزیں ہیں اے انسانوں جو تمہیں وعدہ خدا کو فراموش کرا دیں گی، یا حیات دنیا کے لہو و لعب والے پہلو میں پھنس کے رہ جاؤ، یا شیاطین کے وسوسے تم کو گھیر لیں اور صحیح رستے پر چلنا تمہارا مشکل کر دیں، اور حتیٰ یہ کہ ناممکن کر دیں۔ تو یہ غرور والا مسئلہ ہے، یعنی کہ یہ دھوکے والا مسئلہ جو ہے یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے، جو حیات دنیا کے ساتھ اٹیچڈ ہے، کہ یہ حیات دنیا انسان کو کیا کرتی ہے؟ دھوکے اور فریب میں مبتلا کر دیتی ہے۔ اور میں نے آپ کو دو پہلو بتائے کہ اس دھوکے اور فریب کے نتیجے کیا نکلتا ہے۔ ایک تو یہ کہ انسان مال دنیا کو اپنا مال سمجھ کر جمع کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ دنیا سب نکلوا کے اسے خالی ہاتھ یہاں سے روانہ کر دے۔ اور دوسرا جو اس دھوکے کا پہلو ہے کہ انسان اس میں مبتلا ہو کر وعدہ خدا کو جو کہ عین حق ہے اسے فراموش کر دیتا ہے۔ اور اس کے بعد اب تھوڑا سا یہ کچھ آیتیں ہیں، جیسے سورہ طٰہٰ کی آیت ہے، سورہ حجر کی آیتیں، کہ جس میں خدا نے اپنے رسول کو، یعنی قرآن کریم میں کئی جگہیں ایسی ہیں کہ جہاں پر خداوند علی و عظیم کی طرف سے اپنے رسول کو باقاعدہ انسٹرکشنز دی گئی ہیں، انسٹرکشن ہیں، ریکمنڈیشن ہیں، اوامر ہیں، یہ کرو، ایسے زندہ رہو، کہ اگر اس دنیا میں تم ہو کس طریقے سے زندہ رہنا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ رسول کی وساطت سے وہ تمام کی تمام انسٹرکشنز میرے اور آپ کے لیے فائدہ مند ہیں، مفید ہیں۔ تو یہ انسٹرکشن کیا ہے جو سورہ طٰہٰ میں ہے اور تقریباً ریپیٹ ہے، یعنی تقریباً وہی الفاظ سورہ حجر میں ہیں۔ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ، تم اپنی نظروں کو، اپنی نگاہوں کو، عَيْنَيْكَ یعنی جو تمہاری دو آنکھیں ہیں، اس کو اس طرف موڑ کے بھی نہ دیکھنا، مرکوز نہ کرنا، متوجہ نہ کرنا اپنی نگاہوں کو۔ کس طرف؟ اِلیٰ مَا مَتَّعْنَا، جو ہم نے ان کو سرمایہ دیا ہے، متاع دی ہے، یعنی دنیا دار لوگوں کو، بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، زہرتا یعنی کہ جو خوشگواری ہے، جو مزے ہیں، جو سرور ہیں، کس کے مزے؟ حیات دنیا کے۔ زہرت الحیات الدنیا یعنی حیات دنیا کے جو سرور اور مزے جو پیئرز میں ہیں، ازواج منہم، اور وہ ہم نے ان کو سرمایہ ان کا دیا ہوا ہے اور یہ اسی میں مشغول ہیں۔ اے پیغمبر اس کی طرف
اپنی نظر گھما کر اٹھا کر بھی نہ دیکھنا. اب آپ سمجھ رہے ہیں کہ مطلب یہ چیز جو ہے یہ کتنا زیادہ وہ ہے، مخالف ہے اور مختلف ہے کہ جو ہمارے رویے ہوتے ہیں زندگی کے اندر. تم اپنی نگاہوں کو اس طرف متوجہ بھی نہ کرنا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ سب چیزیں جو ہم نے ان کو دی ہیں لنفتنہم فی، اس لیے کہ ہم اس میں ڈال کر ان کو فتنے میں یعنی آزمائش میں ڈالیں. یہ سب آزمائش ہے. اور اگر کوئی زیادہ دنیا دار ہوتا ہے تو یہ چیز اس کے لیے سزا ہے. یہ بھی قرآن کریم نے بیان کیا کہ یہ جو مال دنیا ہے اور اسباب دنیا ہیں یہ ان لوگوں کے لیے کہ جو خدا اور خدا کی یاد کو بالکل فراموش کر دیتے ہیں، ان کے لیے پنشمنٹ ہے. اسی کے ذریعے سے ان کو اذیت اور تکلیف اور پریشانی میں مبتلا ہوتے ہیں. اور یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ یہ بالکل درست بات ہے. تم کس طرف متوجہ رہو، وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، اپنے رب کے رزق کی طرف متوجہ رہو. تم اپنی توجہ رزق ربک، اپنے رب، ربک اپنے رب، اپنے رب کے رزق کی طرف متوجہ رہو جو خیر بھی ہے اور ابقا یعنی بہت زیادہ باقی رہنے والا ہے. باقی یہ سب کیا ہے؟ سب فانی ہے، سب ختم ہے. ان میں سے کوئی چیز بھی، کیونکہ جتنی بھی حیات دنیا کے سرور ہیں وہ سب مال ارض سے پیدا ہوتے ہیں. اور مال ارض جو ہے وہ زینت ارض ہے، وہ سب واپس چلا جائے گا. وہ صرف آزمائش ہے جتنی دیر تک ہمارے ہاتھوں میں ہمارا مال بن ہی نہیں سکتا. تو اس کے پیچھے جاؤ جو تمہارے رب کا رزق ہے. یعنی تمہارے رب نے، ہمارے رب نے ہم کو کیا رزق فراہم کیا ہے؟ یہی کہ جو نیکیاں ہیں، اچھائیاں ہیں، ایمان ہے، صالحیت ہے، یہ ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنے والی اور خیر ہے. اس کے پیچھے جاؤ. ٹھیک. تو یہ ہماری گفتگو، اگرچہ کہ قرآن کریم میں یہ موضوع بہت تفصیلی ہے، لیکن میں اس کو یہاں پر یہ روکتا ہوں اور اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ ماشاءاللہ آپ لوگ سمجھدار ہیں کہ کلیئر ہو گئی ہوگی بات آپ کو. اور اگر پھر بھی کوئی پہلو رہ جاتا ہے تشنا، تو آپ یقیناً مجھ سے سوال کر سکتے ہیں. جیسے میں نے کہا کہ انشاءاللہ تعالی میں سوال کے حوالے سے آپ کو مایوس نہیں کروں گا جتنی میری استطاعت ہے. اچھا، اب ہم نہج البلاغہ سے کچھ دیکھ لیتے ہیں کہ نہج البلاغہ میں جو ہم نے شروع میں آپ کے سامنے جو رکھا ہے اس ڈاکیومنٹ میں، وہ یہ ہے کہ جیسے 119 یعنی یہ خطبہ ہے، سوری یہ کلمات قصار ہے، کلمات قصار تھی. اس میں آخری جو پورشن ہے کہ جس میں آپ نے فرمایا کہ دنیا کی مثال کیا ہے؟ سانپ کی سی ہے، کمثل الحیۃ. اور بڑی عجیب آپ نے اس کی یہ تمثیلات جو ہیں قرآن کی اور معصوم کی، بڑی مطلب اس میں بہت ڈیپتھ ہوتی ہے. لین مسھا، اگر تم اس کو مس کرو گے، ٹچ کرو گے تو لین ہے، سافٹ ہے. وَالسَّمُّ النَّاقِعُ فِي جَوْفِهَا، لیکن یہ اوپر جو اسکن ہے جو تمہیں، اور بلکہ اس میں ایک چیز اور ایڈ کر دوں کہ اگر آپ سانپ کو دیکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ اس کی اسکن بڑی خوبصورت ہوتی ہے. اسی لیے سانپ کی کھال سے بھی بڑے چیزیں، جوتے وغیرہ بھی بنتے ہیں. بڑی حسین ہوتی ہے، بہترین ڈیزائن ہوتا ہے اس کا. تو دیکھنے میں بھی حسین ہے اور چھونے میں نرم ہے. لیکن جب اسکن کو چھوتے چھوتے اس کے منہ تک پہنچے تو پھر کیا پتا چلے گا؟ وَالسَّمُّ النَّاقِعُ فِي جَوْفِهَا، کہ اس کے اندر جو ہے وہ انسان کے لیے زہر قاتل اس کے اندر موجود ہے. یہ آپ نے مثال لی دنیا کی.
کہ اس کے جو نرم اور ملائم پہلو ہیں اس سے دھوکے میں نہیں آنا، کیونکہ اس کے اندر جو چھپا ہوا ہے نا وہ زہر قاتل ہے. اس نے ایک دفعہ تمہیں ڈس لیا تو گئے پھر تم. یہوی الیہ الغر الجاہل، اس کی طرف متوجہ وہی ہوتا ہے، اس کی ہوا میں وہی مبتلا ہوتا ہے جو دھوکے میں پھنسا ہوا جاہل ہے. وَيَحْذَرُهَا ذُو اللُّبِّ الْعَاقِلِ، اور جو واقعاً انٹیلیجنٹ، جو اولو الالباب کی اصطلاح قرآن میں بھی یوز ہوئی ہے، کہ جو صاحبان لب اور عاقل ہیں وہ اس سے خوفزدہ ہو کر بھاگتے ہیں. یحذرها، خوفزدہ ہو کر دور ہٹ جاتے ہیں. اور اسی وجہ سے جو بات ہم بار بار آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں، معرفت اور تزکیہ، معرفت اور تزکیہ موسٹ امپورٹنٹ ہے آپ کی لائف میں. پھر آپ نے یہ مثال دی کہ یہ کلمات قصار میں 236 ہے کہ واللہ، خدا کی قسم، لدنیاکم ہذہ، یہ ہذہ کا ورڈ ادھر بھی آیا تھا نا اس میں سورہ عنکبوت کی آیت میں، کہ یہ جو تمہاری دنیا ہے، یہ والی تمہاری دنیا، یہ جس میں تم پھنسے ہوئے ہو، جس میں تم مبتلا ہو، احون فی عینی، میری نظروں میں اس سے بھی زیادہ حقیر ہے. کس سے؟ من عراق خنزیر فی ید مدزوم، کہ جو ایک خنزیر کی ہڈی یا آنت اگر کسی لیپر کوڑی مدزوم کے ہاتھ میں ہو تو کس قدر ناپسندیدہ یہ چیز ہے، کس قدر گھناؤنی ہے. یہ میری نظر میں یہ تمہاری دنیا اس سے بھی زیادہ حقیر ہے، اتنی بھی حیثیت نہیں ہے تم اس دنیا کی. اور پھر یہ جملے جو ہیں یہ آپ کے خطبہ شقشقیہ میں، خطبہ شقشقیہ ہم لوگ خالی اس ضمن میں ہی دیکھتے ہیں خلافت والے اور اس میں چیزوں میں، لیکن باقی اس کے اندر کئی گہرے مطالب اور معارف بھی ہیں، اس کی طرف عام طور سے توجہ نہیں ہوتی. تو یہاں پر بھی امام علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ وما اخذ اللہ علی العلماء اللہ یقاروا علی کذۃ ظالم، کہ اگر خدا نے علماء سے یہ عہد نہ لیا ہوتا کہ وہ ظالم جو کہ ظلم پر، ظالم کی زیادتیوں پر سکون سے قرار سے نہیں بیٹھیں گے، ولا صغب مظلوم، اور وہ مظلوم کی بھوک پر سکون سے نہیں بیٹھے رہیں گے، یعنی ظالم کے ظلم پر اور مظلوم کی محرومی اور اس کی بھوک پیاس پر، اس کی محرومی پر وہ سکون سے نہیں بیٹھے رہیں گے بلکہ قیام کریں گے، جہاد کریں گے. لَأَلْقَيْتُ حَبْلَهَا عَلَى غَارِبِهَا، تو میں تمہارا یہ جو خلافت ہے، یہ جس خلافت کے لیے تم نے زبردستی مجھے آمادہ کیا ہے اور اس کے قبول کرنے پر مجبور کیا ہے، میں اس کو اپنے گھوڑے سے سواری سے تشبیہ دی کہ میں اس کی لگام اس کے اوپر ڈال دیتا ہوں، جدھر جانا ہے جاؤ، مجھے تمہاری کوئی پرواہ نہیں. وَلَا أَلْفَيْتُمْ دُنْيَاكُمْ هَٰذِهِ، اور میری نظر میں دنیا کم ہٰذِهِ، جو تمہاری یہ دنیا ہے، ازہد عندی من عفتۃ عنز، بکری کی ناک سے نکلنے والے پانی سے بھی زیادہ ناگوار ہے. کہ جس طریقے سے کہ بندہ اس سے زہد اختیار کرتا ہے، دوری اختیار کرتا ہے کہ ایک گندی اور ناپسندیدہ چیز ہے، اس طریقے سے میں اس دنیا سے دور ہٹنے والا ہوں، اس کو ناپسند رکھنے والا ہوں. ٹھیک ہے، اب یہاں آخر میں بالکل آ کر ایک چیز اور، یہ بھی کلمات قصار ہے 131، اور اس میں وہ والا پہلو ہمارے سامنے آ جاتا ہے کہ حیات دنیا میں بعض اوقات جو عام طور سے لوگ کنفیوز کرتے ہیں حیات دنیا کو، وہ اس زمینی زندگی اور اس کے حوالے سے کنفیوز کرتے ہیں.
تو اس کا بھی ایک پہلو ہم کو یہاں سمجھ میں آتا ہے کہ 131 کلمات قصار میں کہ امام علی علیہ السلام نے ایک مرد کو سنا کہ جو دنیا کی مذمت کر رہا تھا، دنیا کو برا بھلا کہہ رہا تھا. تو آپ نے فرمایا ایھا الزام للدنیا المغتر بغرورها، کہ اے دنیا کی مذمت کرنے والے، کہ تم اس کے دھوکے میں مبتلا ہو. اور اس کی یہاں پہ میں نے ٹرانسلیشن بھی اس کو کہ تم اس کے دھوکے میں پھنسنے والے ہو اور اس کے جو باطل چیزیں ہیں اس کے ذریعے سے تم فریب میں مبتلا ہو گئے ہو. تم نے دنیا کی معرفت حاصل نہیں کی ہے. اگر تم دنیا کی معرفت حاصل کرتے تو تم کبھی بھی دنیا کی مذمت نہیں کرتے. یعنی دنیا کے حوالے سے اگر تمہیں برا کہنا ہے تو برا جو تم کہہ رہے ہو یہ خود تمہارے دنیا کے دھوکے اور اس کے باطل چیزوں میں پھنسنے کی علامت ہے، اس سے فریب خوردگی کی علامت ہے تمہارا یہ دنیا کی مذمت کرنا. اتغتر بالدنیا ثم تذمها، کیا دنیا نے تمہیں کوئی دھوکہ دیا ہے کہ تم اس کی مذمت کر رہے ہو؟ انت المتجرم علیہا ام ہی المتجرمۃ علیک، کیا دنیا تمہاری مجرم ہے یا تم اس کے مجرم ہو؟ یعنی کس وجہ سے مجرم ہو کہ تم زبردستی اس کی مذمت کر رہے ہو جبکہ وہ قابل مذمت نہیں ہے، جبکہ وہ اس نے تمہیں دھوکہ نہیں دیا. اگر کوئی چیز تمہیں دھوکہ دیتی، فریب میں رکھتی، تم کو ڈارک میں رکھ کر کسی گڑھے میں گرا دیتی، ڈارکنیس میں رکھ کے، تو یقیناً قابل مذمت تھی، تم اس کی مذمت کرتے. تو جو تم اس کی مذمت کر رہے ہو تو تم اس کے مجرم ہو، نہ کہ وہ تمہاری مجرم ہے. متی استہوت کا ام متی غرت کا، کہاں اس نے تمہیں جھوٹے چیزوں میں ڈالا، کہاں دھوکے میں دیا، کیا ان مقامات پر اب مفارع آبائک من البلا، کہ تمہارے آباء و اجداد کو بلاؤں میں ڈالا، ام بمضاجع امہاتک تحت الثری، کہ تم جن ماؤں نے تم کو جنم دیا تھا وہ اب مٹی کے نیچے ہیں. اس منظر کو دیکھنے کے بعد بھی تم دھوکے میں مبتلا ہو دنیا کے. یعنی کیا مطلب کہ اس کو اپنا سرمایہ سمجھتے ہو، یہاں پر اپنی زندگی کی اصل اور اس کی حقیقت کو ڈھونڈ رہے ہو. کم عللت بکفیک وکم مرضت بیدیک تبتغی لہم الشفاء، یعنی اس کا خلاصہ یہ ہے کہ کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جو تمہارے اپنے رشتہ داروں میں کہ جو علی لوگ ہیں، جو مریض ہو گئے، تم ان کے لیے بھاگتے پھرتے تھے کہ کسی طریقے سے ان کو شفا مل جائے. کبھی تم ان کے لیے اطباء کو، طبیبوں کو، ڈاکٹروں کو جمع کر کے لاتے تھے. کبھی تم ان کے لیے رو رو کر گریہ زاری کر کے، بکا کر کے دعائیں کرتے تھے. لم ينفع احدہم، ان میں سے کوئی ایک چیز بھی منافع بخش ثابت نہیں ہو سکی کہ تمہارے مسئلے کو حل کر دیتی، ان کی بیماری کو صحیح کر دیتی، ان کو موت کے منہ میں جانے سے بچا لیتی. تو کہاں دنیا نے تم کو دھوکہ دیا؟ تمہاری ماؤں کو قبرستان میں پہنچا کے تمہارے آباء و اجداد اور رشتہ دار تمہاری نظروں کے سامنے تمہاری ساری تدبیروں کے باوجود موت کے گھاٹ اتر جانا، یہ دنیا کا دھوکہ ہے؟ کیا اس نے اپنے اصل چہرے کو، اپنی حقیقت تم سے روک کے رکھی ہے؟ تمہیں نہیں سمجھ میں آتا کہ یہ کیا ہے؟ پھر آپ نے جو یہ چیز فرمائی، اب یہ وہ دوسرا پہلو دنیا کا. جیسے میں نے کہا نا، ایک پہلو کیا ہے کہ جو لہو و لعب میں پھنس گیا وہ ہر حال میں دنیا دار ہے، چاہے جتنا ہی دیندار آپ کو نظر آئے. لیکن جس نے لہو و لعب سے اپنے کو نکال لیا، پھر یہی دنیا اس کے لیے بہترین مقام ہے
آخرت کا سرمایہ جمع کرنے کے لیے. تو اب آپ کیا فرماتے ہیں؟ ان الدنیا دار صدق لمن صدقہا، بے شک دنیا سچائی کا گھر ہے جو اس کو سچ کی نظر سے دیکھتا ہو، جو اس کو حقیقت کی نظر سے دیکھے. تو دنیا جھوٹ نہیں بولتی ہے اپنے بارے میں کہ میں دار بلا ہوں، میں بے وفا ہوں، مجھ پر بھروسہ کرو گے تو میں تم کو قبر کے گڑھے میں منہ کے بل گراؤں گی آخر میں لے جا کے. وہ جھوٹ نہیں بولتی. دار و صدق، جو اس کو سچائی کی نظر سے دیکھنا چاہے، جو اس میں سے سچائی اخذ کرنا چاہے. وَدَارُ عَافِيَةٍ لِمَنْ فَهِمَ عَنْهَا، اور جو اس کی حقیقت کو سمجھ جاتا ہے اس کے لیے دنیا دار عافیت ہے، کیونکہ جو اس کی حقیقت کو سمجھ جاتا ہے وہ دنیا کے اندر اپنے آپ کو کم سے کم مشغول رکھتا ہے، کم سے کم انوالومنٹ رکھتا ہے، ضرورت کی حد تک رکھتا ہے، اور یہی چیز انسان کے لیے عافیت اور سکون لے کر آتی ہے. دار و عافیت ہے جو اس کو سمجھ لے اس کی حقیقت کو. وَدَارُ غِنًى لِمَنْ تَزَوَّدَ مِنْهَا، اور جو اس میں اپنی ساری توجہ اپنا زاد راہ، سامان سفر جمع کرنے پر لگا دے یہاں سے، کیونکہ یہی بدن ہے، یہی اسباب ہیں، یہی چیزیں ہیں جن سے آپ اپنا زاد راہ بنائیں گے. یہ خود زاد راہ نہیں ہے، لیکن ان کے ذریعے سے آپ کا زاد راہ بنے گا. تو اسی دنیا میں انسان اپنا زاد راہ جمع کرتا ہے، اسی کی بنا پر غنی ہو جاتا ہے. وَدَارُ مَوْعِظَةٍ لِمَنِ اتَّعَظَ بِهَا، اور بہترین نصیحت کرنے والی ہے جو اس سے نصیحت حاصل کرنا چاہے. مسجد و احباء اللہ، اللہ سے محبت کرنے والوں کی مسجد. اب یہاں پر یہ جو بات ہو رہی ہے یہ عرض کی طرف بات جا رہی ہے کہ یہ جو عرض ہے، اور یہ یعنی کہ اب یہ وہ حیات دنیا اس سینس میں نہیں ہے کہ جو ہم نے لہو و لعب کی بات کی، بلکہ عرض. اور بہرحال حیات عرضی بھی آزمائشی ہے. تو عرض کیا ہے؟ اللہ کے محبت کرنے والوں کی مسجد ہے. وَمُصَلَّى مَلَائِكَةِ اللَّهِ، یہاں پر ہمارے علاوہ ملائکہ بھی موجود ہیں، ان کا مصلی ہے، نماز پڑھنے کی جگہ ہے. وَمَحْبَتُ وَحْيِ اللَّهِ، اور یہی وہ مقام ہے کہ جہاں پر وحی الہی نازل ہوئی ہے. وَمَتْجَرُ أَوْلِيَاءِ اللَّهِ، اور یہ دنیا یعنی کہ یہ عرض وہ مقام ہے کہ جہاں پر اولیاء خدا خدا کے ساتھ تجارت کرتے ہیں، خدا کے ساتھ ٹریڈ کرتے ہیں. اکتسبوا فیہا الرحمۃ، یہاں پر ہی وہ کسب کرتے ہیں رحمت خدا کو. وربحوا فیہا الجنۃ، اور یہیں پر وہ اپنے جنتوں کو اپنے لیے فراہم اور مہیا کرتے ہیں. تو میں امید کرتا ہوں کہ ان تمام بیانات کے بعد انشاءاللہ آپ لوگوں کے جو ہے وہ کافی حد تک یہ موضوع واضح ہو گیا ہوگا، اور اس میں جو پرابلمز ہیں اگر ہیں تو پھر آپ اس کو ڈسکس کر سکتے ہیں. تو میری طرف سے اب یہ ٹاپک جو تھا دین اور دنیا آپ کہہ لیں، یا معرفت دین و دنیا کے حوالے سے ازروع قرآن کریم مینلی، جس میں ہم نے آخر میں نہج البلاغہ کے کچھ جملے بھی شامل کیے امام علی علیہ السلام کے. تو وہ ہم نے اس ٹاپک کو کنکلوڈ کیا، اور اگلی دفعہ سے ہم انشاءاللہ پھر سورہ حمد کی تفسیر کا آغاز کریں گے. تو اگر ٹائم ہو، کیونکہ ویسے تو ہمارا ٹائم پورا ہو گیا، اگر ٹائم ہے آپ کے پاس تو آپ سوالات پوچھ سکتے ہیں. سر اصل میں ہماری نا ابھی ایک میٹنگ ہے ابھی فوراً، تو ہم ہم ایسا کرتے ہیں کہ سوال آف لائن لے لیتے ہیں، اور جس کو بھی سوال ہوگا وہ گروپ پہ سینڈ کر دے گا، پھر آپ اس کے جواب دے دیجیے گا. ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں. یا میں ایک کام کروں گا کہ آپ لوگ اپنے سوالات لکھ کے جمع کر کے رکھیں، اگلی دفعہ کا سیشن ہم پہلے سوال سے ہی شروع کریں گے، سوال جواب سے. جی بہت بہتر.
بہت تاکہ یہ ٹاپک جو ہے یہ اپنی جگہ پراپرلی کنکلوڈ ہو جائے اور پھر ہم تفسیر سورہ حمد کا آغاز کریں انشاءاللہ. ٹھیک ہے، ٹھیک سر، بہت بہتر، بہت بہتر. چلیے بہت خدا حافظ. خدا حافظ.